بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کیسے کفار مکہ نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے اور پھر وہاں پہ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی نجاشی کے دربار میں۔ تو اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبشہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں آرام سے زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن ہے کہ ہماری بڑی طاقت بدترین اسلام میں تبدیل ہو کر باہر کسی مرکز میں جمع ہو اور ہم پر کوئی آفت باہر سے نازل ہو۔ لہذا انہوں نے مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کو اور زیادہ کر دیا اور عمرو بن العاص، عبداللہ بن ربیع، دو معزز شخصوں کو سفیر بنا کر نجاشی بادشاہ کے دربار میں بھیجا۔ قریش مکہ اور نجاشی کے درمیان پہلے سے ایک تجارتی معاہدہ تھا۔ اسی معاہدہ کے تحت قریش مکہ اور حبشہ کے درمیان تجارت قائم تھی۔ پھر ان دونوں سفیروں نے شاہ حبشہ کے لیے نہایت گراں بہا تحفے اور ہدیہ سپرد کیے۔ نہ صرف شاہ حبشہ بلکہ اس کے درباریوں کے لیے بھی قیمتی تحفے بھیجے گئے۔ قریش کے اس وقت نے دربار حبشہ میں حاضر ہو کر یہ ہدیہ پیش کیا۔ شاہ حبشہ نے درباریوں کو اپنی طرف مائل و متوجہ کیا اور پھر یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے کچھ غلام باغی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین کے تابع ہو گئے ہیں جو سب سے نرالا ہے، لہذا ان غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اس درخواست کو سن کر کہا کہ میں پہلے تحقیق کر لوں، پھر تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کے ان سفیروں کی حمایت اور تائید کی، مگر نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر نجاشی کی خدمت میں اس طرح اپنی تقریر شروع کی کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، بدکار تھے، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے بد معاملگی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا حق دبا لیتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے حسب نسب اور صدق و ایمانت سے ہم سب واقف تھے۔ اس نے ہم کو مہد بنا کر بت پرستی سے روکا، راست گفتاری، امانت اور صلہ رحمی کا حکم دیا، ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاری، دروگوئی اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، قتل و غارت سے باز رکھا اور عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہم کو انواع و اقسام کی اذیتیں پہنچائی، یہاں کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے۔ ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہم کو ستایا نہ جائے گا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ تمہارے رسول پر اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیات سن کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرما چکے تھے تو نجاشی نے کہا کہ اس کلام میں وہی رنگ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ہے، یہ دونوں ایک ہی کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے ایلچیوں نے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بھی مخالف ہیں۔ اس بات کے کہنے سے ان کا مدعا تھا کہ نجاشی بادشاہ جو عیسائی ہے مسلمانوں سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نجاشی نے کہا تمہارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے، انجیل کا بھی یہ مفہوم ہے۔ نجاشی نے قریش کے ایلچیوں کو ناکام واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔
ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے تمام تحفے اور ہدیہ واپس کر دیا، جس سے ان کی اور بھی تذلیل ہوئی۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال کا ہے۔ قریش کو جب نجاشی کے دربار میں بھی ناکامی ہوئی تو ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اور بھی زیادہ ہو گئی۔